جب انہوں نے یہ اعلان کیا تو کفار نے ان دونوں کو پھانسی دینے کی تاریخ اور جگہ کا اعلان کر دیا۔ اب مقررہ دن، مقررہ جگہ، کھلا میدان ہے، ستون وہاں پہ لگا دیا گیا پھانسی دینے کے لیے، اور ادھر حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو پہلے لایا گیا۔ ان کا آنے کا انداز بڑا ہی مستانہ تھا، خوشگوار موڈ میں تھے۔ کفار حیران پریشان کہ یہ پھانسی کے گھاٹ پہ آ رہے ہیں، لیکن آنے والے کے چہرے کے اوپر کوئی اداسی نہیں بلکہ خوشی کے آثار نمایاں ہیں۔ کفار یہ دیکھ کر حیران۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ جب پھانسی کے گھاٹ کے قریب پہنچے تو مشرکین مکہ کا، کفار مکہ کا سردار آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ دیکھو اب بھی موقع ہے تمہارے پاس، اب بھی موقع ہے۔ پھانسی کے گھاٹ کے نیچے کھڑے ہیں، صلیب کے نیچے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، اور کفار مکہ کے سردار آگے بڑھ کر کہہ رہے اب بھی موقع ہے۔ اگر تم یہ کہہ دو نعوذ باللہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، صرف یہ جملہ کہہ دو تمہاری رہائی ہو جائے گی۔ حضرت خبیب بن عدی نے کفار مکہ کے سردار کے منہ پہ تھوک دیا اور کہا میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں، یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا میری رہائی کے بدلے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں بیٹھے کانٹا بھی چوبے، مجھے تو یہ بھی برداشت نہیں۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کے اس جذبے کو دیکھا تو ایک مشرک آگے بڑھا اور کہنے لگا کیا تمہاری کوئی آخری خواہش ہے؟ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کہنے لگے ہاں میری خواہش ہے۔ تو کفار سمجھے شاید بیوی بچوں کو ملنا چاہتے ہوں گے، ان کو دیکھنا چاہتے ہوں گے، یا ان کے نام پہ پیغام کوئی وصیت لگانا چاہتے ہوں گے، لیکن حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کہنے لگے میری آخری خواہش یہ کہ مجھے موقع دے میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ سکوں، یہ میری آخری خواہش ہے۔ جس کو علامہ اقبال نے کیا کہا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔